السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک مومنین کی جزا۔ جب اللہ تعالی نے اس عذاب اور سزا کا ذکر کیا جو اس نے اپنے دشمنوں یعنی بد نصیب کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو اب اس کے بعد اپنے ان دوستوں اور سعادت مند مومنوں کا تذکرہ شروع کر دیا ہے جنہوں نے اعمال صالحہ سے اپنے ایمان کی تصدیق کی، اور علماء کے صحیح قول کے مطابق قرآن مجید کو جو مثانی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے تو اس کا یہی مفہوم ہے، جیسا کہ اپنے مقام پر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں ایمان کا ذکر ہو تو وہ اس کے بعد کفر کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اگر کفر کا ذکر ہو تو وہ اس کے بعد ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح خوش نصیبوں کے بعد بد نصیبوں کا اور بد نصیبوں کے بعد خوش نصیبوں کا ذکر بھی کرتا ہے، تاکہ ایک چیز کے ساتھ اس کے مقابل کا بھی ذکر کر دیا جائے، اور اگر ایک چیز کا ذکر کر کے اس کے ساتھ اس کی نظیر کا ذکر کیا جائے تو اسے مشابہت یا تشابہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم عن قریب اسے بیان کریں گے۔ چنانچہ کافروں کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد مومنوں کی جزا کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرمایا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالی نے جنت کے باغوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے نیچے یعنی ان کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں مگر ان میں کھائیاں نہیں ہیں۔ اسی طرح حدیث میں نہر کوثر کے بارے میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے کنبے ہیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یہی وہ کوثر ہے جس سے اللہ تعالی نے آپ کو نوازا ہے، اور اس کی خوشبو یا اس کی مٹی خالص مشک ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور ہیرے ہیں۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی جنت کی ان نعمتوں سے بہرور فرمائے۔ بے شک وہی خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابو حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا اس کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ ابن ابو حاتم ہی نے مسروق سے بھی روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت کی نہریں کستوری کے پہاڑ سے نکلتی ہیں۔ جنت کے پھلوں کی مشابہت۔ ارشاد باری تعالی ہے کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ ابن ابو حاتم نے یحییٰ بن ابو کثیر سے روایت کیا ہے کہ جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے کستوری کے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے جنتیوں کے پاس پھل لے کر آئیں گے جنہیں وہ کھائیں گے، پھر اسی طرح کے اور پھل لے کر آئیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو تم ابھی ابھی لائے تھے، تو یہ لڑکے کہیں گے کہ نہیں انہیں بھی کھاؤ، رنگ ایک جیسا ہے مگر ذائقہ مختلف ہے۔ یہی معنی ہے ارشاد باری تعالی وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَ کے۔ ابو جعفر رازی نے ربیع بن انس سے
اور انہوں نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ جنت کے پھل اگرچہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے مگر ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جنت کے پھل بھی اگرچہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے مگر جنت کے پھل بہت عمدہ ہوں گے۔ سفیان ثوری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ جنت کی کوئی شے دنیا کی کسی شے سے مشابہ نہیں ہوگی، ہاں البتہ صرف ناموں کی مشابہت ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں جنت کی کوئی چیز نہیں سوائے ان کے ناموں کے، اہل جنت کی بیویاں پاک ہوں گی۔ ارشاد باری تعالی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کے بارے میں ابن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اہل جنت کی بیویاں گندگی اور ناپاکی سے پاک ہوں گی۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ حیض، بول و براز، رینٹ، تھوک، منی اور نفاس وغیرہ سے پاک ہوں گی۔ قتادہ کا قول ہے کہ وہ بول و براز اور گناہ سے پاک ہوں گی۔ انہی سے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی۔ ارشاد باری تعالی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے مراد سعادت و کامرانی کی تکمیل ہے، یعنی وہ ان ابدی و سرمدی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایسے پرامن مقام میں ہوں گے جہاں موت کا خوف ہوگا، نہ زندگی کے ختم ہو جانے کا ڈر، کیونکہ وہاں زندگی کبھی ختم ہی نہ ہوگی بلکہ ابدی و سرمدی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے انہی بندوں میں شامل فرما لے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔